الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اس کے بعد اس سوال کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو ثاقب صاحب کا ہے، اس لیے ہم اس کو علیحدہ سے بیان کریں گے. وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف چیزوں کو خدا کیوں مانتے ہیں، یا ایک سے زیادہ خداؤں کو کیوں مانتے ہیں. جو گفتگو میں نے کی، یہی گفتگو پیغمبر بھی کیا کرتے تھے زمانے میں اسی طرح کی. اس سے دو غلط فہمیاں ہو گئی لوگوں کو. ایک، کچھ لوگوں نے ان الفاظ کو اصلی معنوں میں لے لیا اور ان چیزوں کو جن کو ریفرنس کے طور پہ کہا گیا تھا ان کو بھی خدا ماننا شروع کر دیا. دوسرا، چونکہ وسائل کم تھے، اسباب کم تھے، تو ہر وہ چیز جو کائنات میں اس ایک اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی، وہ چیز جب انسانوں کو اپنے سے بڑی نظر آئی، اپنے کنٹرول سے بظاہر باہر نظر آئی لیکن مہربان نظر آئی، انہیں لگا شاید یہی خدا ہے. وہ گڑبڑ ہو گیا. خدا کا بڑے ہونے کا کانسیپٹ، خدا کا مہربان ہونے کا کانسیپٹ، خدا کا ہماری ضروریات پوری کرنے کا کانسیپٹ، وہ گڑبڑ ہو گیا. کسی کو لگا یہ سورج جس کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہماری فصلیں اگتی ہیں، یہ خدا ہے. کسی کو لگا یہ چاند خدا ہے. کسی کو لگا کہ یہ گائے جس میں سے آواز نکلتی ہے بنی اسرائیل کی، شاید یہ ہمارا خدا ہے. چاہیے ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، پھر کبھی کر لیں گے کہ یہ جو ہندو گائے کو ماتا مانتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا کانسیپٹ ہے جو یہاں تک پہنچا. کسی کو لگا کہ یہ جو بارش برستی ہے یہ شاید خدا ہے. وہ کانسیپٹ وہاں سے چلتا چلا گیا. پھر شیطان آ گیا جو میرا بنیادی تھیسس ہے. اس نے ان کانسیپٹس کو جان بوجھ کے گڈمڈ کر کے میچور کرانا شروع کر دیا. وہ پہلے تو ان چیزوں کو لے آیا کہ یہ خدا ہیں، پھر اللہ کے نیک بندے آئے، اس نے کہا یہ بھی خدا ہیں. جہاں ایونچولی ہمارے عیسائی لوگ پہنچے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا معجزہ مانا، وہ پھر کہا کہ شاید خدا ہی ہے یہ، حالانکہ اللہ نے تو کہا میرا معجزہ ہے یہ. وہاں سے پھر تیسری ڈائمنشن آئی. بنی اسرائیل کے زمانے تک چونکہ ابھی انسان ایوالو ہو رہے تھے، ایک فرق گفتگو ہے اگرچہ، انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فرشتے آ جایا کرتے تھے. ان کی کتابوں میں بھی ہیں. آپ کے آج کے جتنے سپر ہیروز ہیں، میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، وہ سارے اڑتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری پاورز رکھتے ہیں. یہ ساری انہیں فرشتوں کی آمد کے ڈسٹارٹیڈ بلو پرنٹس ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی تمہارے خدا ہیں. تو جب ہندو مت میں جہاں انہوں نے لاکھوں بھگوان بنائے، اگر آپ ان سے ڈگ آؤٹ کرنا شروع کریں ان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں عیسائیوں کی طرح کہ نہیں جی نہیں، ہم اس کو وہ اللہ نہیں مانتے جو سب تخلیقات کرتا ہے، ہم تو اس کو بھگوان مانتے ہیں. یہ اس وشنو کا، اللہ کا ایک اوتار ہے جو اس نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا، لہذا اس کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں. تو پھر وہ ایک لائن لگ گئی، اس میں ہاتھی کا سر لگا کے بھی خدا آ گیا، بندر کی شکل لے کے بھی خدا آ گیا. وہ بندروں کی کنٹریبیوشن ہے وہاں. ان کی جو کتاب ہے مہا بھارت، اس میں راون کے خلاف رام کی مدد کی بندروں نے لنکا میں، تو چونکہ وہ مددگار تھے وہ بھی خدا بن گئے. تو یہ اللہ کی مہربانی کو مجسم کرتے کرتے انسانوں نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام انسانوں کو، ان تمام مخلوقات کو جو ہماری آسانی کا سبب بنتے تھے، ان کو بھی پہلے اللہ کے اسپیشل انوائے اور ایونچولی اللہ ماننا شروع کر دیا. وہاں سے ایک کانسیپٹ آیا. اسی لیے پھر جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اللہ نے بہت کیٹیگوریکلی ان چیزوں کو ڈینائی کیا تاکہ غلطی نہ رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا، ایک یورپی مفکر کی زبانی، کہ اسلام میں there is such a geometric precision about oneness of Allah, there is no concept of two Allahs. ہم نے پھر الحمدللہ وہ ساری خوبیاں اپنے بزرگوں میں، پیغمبروں میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، ان میں ڈال لی اور ہم نے وہاں وہ کرنا شروع کر دیا. تو بنیادی غلطی یہ ہے
تو یہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے، جس طرح میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں کہ اسلام بیلنس کا نام ہے. وہ تمام مہربانیاں، وہ تمام رحمتیں جو ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ اللہ ہم پہ کرتا ہے، کرے گا. ان مہربانیوں کو، رحمتوں کو مجسم کر کے بھی بھیج دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ سمیت خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. وہ جو شیخ سعدی نے فرمایا غالباً، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد وہی ہیں. اس پہ ایک جملہ میرا اپنا ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، یونیورس میں سب کچھ وہی ہیں، بس اللہ نہیں ہے. وہ اللہ علیحدہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ان کا بھی اللہ ہے اور میرا بھی اللہ ہے. تو اگر ہم یہ بیلنس رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں رسول کی رحمتیں بھی ملیں گی، ہماری اللہ سے محبت بھی رہے گی، ہم اللہ کو بالکل اپنے آس پاس بھی پائیں گے، اور ہم وہ لائن بھی کراس نہیں کریں گے جو ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.